لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کریں، تین باتوں کا وعدہ ہے۔ پہلی بات، جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی، ویسے ہی زمین پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دوبارہ امن و امان اور خلافت نصیب کرے۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ہم ان کے دین کو دنیا میں خوب مضبوط جما دیں گے۔ نمبر 3، ان کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہم ان کے فساد اور بدامنی کو امن و امان اور سلامتی میں تبدیل کر دیں گے۔ آج بھی الحمدللہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں، دنیا میں جن ملکوں کے اندر جتنی زیادہ توحید ہے، اتنا ہی زیادہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اگر امن و امان چاہتے ہیں تو صرف ہفتے میں ایک دن نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، صرف رمضان میں مسلمان نہیں بننا پڑے گا۔ توحید اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ایک تو ہے حکومت بادشاہت ہماری ہوگی، قوت و طاقت ہماری ہوگی، ہم حاکم ہوں گے، ساری دنیا محکوم ہوگی۔ نمبر 2، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دین کی جڑیں خوب مضبوط کر دیں گے، دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے ہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ مسجد میں امن، نہ بازار میں امن، نہ شادی حال میں امن، نہ اجلاس میں امن، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے لوگو، اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے۔ اس آیت سورۃ النساء نے واضح کر دیا امن و امان اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت کے لوگ شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا سمجھتے تھے لوگ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعب الایمان میں واقعہ نقل کیا، رجا بن حیوہ، یہ اپنے وقت کے 3 محدث تھے، اور یہ ان تینوں میں بھی سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ یہ شام کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے آیا، مینا مزدلفہ سب کچھ کر کے 3 دن جو مینا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن مینا میں جو گزار رہا تھا، ایک دن مسجد خیف میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک اجنبی انسان کھڑا ہوا اور بڑے زوردار انداز سے کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے آئے ہوئے مسلمانوں، ثلاث خصال لا يعذبكم اللہ بہن، 3 چیزیں جب تک امت میں باقی ہیں، یاد رکھنا اللہ کوئی عذاب تم پر نازل نہیں کرے گا، کوئی ہلاکت، نہ زلزلہ، نہ طوفان، نہ سیلاب، نہ غیروں کی بمباری اور میزائل کی بارش۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں امن و امان رکھے گا۔ کب تک؟ جب تک 3 چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں۔ دعا کرو آقا اللہ سب کی مراد بھر دے۔ کیا سب کی مراد ہے؟ امن و امان بحال کر دے۔ اللہ اکبر، کہا کہ بڑے زوردار انداز سے، یا ایھا الناس ثلاث خصال لا يعذبكم اللہ بہن، اے لوگو 3 چیزیں ہیں، اللہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک یہ 3 چیزیں ان کے ہاں پائی جائیں، الاستغفار والدعاء، شکر، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو، اگر تم ایمان کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ سورۃ الانفال میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے نبی، اگر یہ لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر روتے گڑگڑاتے رہیں، تو میں ان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ تو سورۃ فرقان کی آخری آیت، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم
فسوف یکون لزاما. اے لوگو، عذاب کے مستحق تو تم ہو گئے ہو، لیکن ابھی رو رو کر کے دعائیں مانگنے والے تمہارے درمیان موجود ہیں. اس لیے دعاؤں کے برکت سے ابھی تک عذاب رکا ہوا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان کی آپ شکر گزاری کریں. آنکھوں کی شکر گزاری، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. لیکن افسوس صد افسوس، ناشکری کا عالم یہ ہے کہ سال گزر جائے ہماری آنکھوں سے قرآن نہیں دیکھا جاتا. یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرو. یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے. نمبر 4، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا. کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا. کتاب و سنت پر اگر عمل کریں گے تو یقیناً امن و امان ہوگا. کیوں؟ ابھی 2 تقریریں سن چکے ہیں، سب کا خلاصہ یہ کہ اسلام جو ہے قرآن و حدیث کس کا پیغام دیتا ہے؟ امن و امان کا. اللہ کی کتاب پڑھو، نبی کی سنت پڑھو، توحید کی کتابیں پڑھو، اتباع سنت کی کتابیں پڑھو، اخلاق کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو. یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. میرے بھائی، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے واضح کیا، امن و امان اس وقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جب تک ہم کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرتے رہیں گے، شریعت کی پابندی کرتے رہیں گے. شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد اور کتاب و سنت کو ترک کر دینے کے بعد، یاد رکھو کبھی امن دنیا میں برقرار نہیں رکھتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں سے وعدہ لیا ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار لے کر کے بھیجا ہے، میرے رزق کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں رکھا ہے. اور آگے سنو، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اے لوگو سن لو، اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے جس نے میری اطاعت کیا، جس نے میری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کیا، جس نے میرے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کی پیروی کیا. سن لینا، اسی کو عزت نصیب ہوگی، اسی کو قوت نصیب ہوگی، اسی کو امن و امان نصیب ہوگا. اگر کسی نے میری لائی ہوئی کتاب، میری لائی ہوئی شریعت، ومن خالف امری، جس نے میری سنتوں کی مخالفت کیا، جو الذل والصغار، اللہ ذلت اور رسوائی کو اس پر مسلط کر دے گا. سورہ نور کی آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے نبی کے فرمان کو ترک کر دیتے ہیں، میرے نبی کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے نبی کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ باز آ جائیں. اللہ اکبر، وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے. اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. امن و امان ختم ہو جائے گا. سنت پر عمل کرنے میں امن ہے. مسند احمد بن حنبل، امام طبرانی، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی سے محبت میں عزت ہے، امن و امان ہے، لیکن محبت سنت کے مطابق ہوگی، آپ کے اطاعت کے مطابق. تب حضرت عبد الرحمن بن ابی قرات کہتے ہیں نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تھے، کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا. ان کو پتا چلا نبی علیہ السلام مکے اور جدہ کے درمیان میں چاروں طرف سے پورے قبیلے والے ٹوٹ پڑے. اللہ اکبر، آ گئے. عبد الرحمن ابی قرات کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، دوڑ دوڑ کر کے لوگ اس کو لیتے ہیں، اپنے پورے بدن پر مسلنے لگتے ہیں. آپ نے کلی کیا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اتنا لوگ دیوانے ہو گئے محبت میں، فوراً بدن پر ملنے لگے. آپ اگر تھوکتے تو وہ بھی کسی کے ہاتھ میں آتا. کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، تم لوگوں نے ایسے کیوں کیا؟
اتنے لوگ موجود ہیں، 1400 صحابہ ہمارے موجود ہیں. آج تک ان 1400 صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا تھا جو آج تم نے کیا ہمارے ساتھ. کیوں ایسا کیا؟ بڑے سچے لوگ تھے. یا رسول اللہ حب اللہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صرف آپ کی محبت دل میں اتنی زیادہ ہے، اس محبت نے مجھے مجبور کیا آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دے، اپنے ہاتھ میں لے اور فوراً اپنے بدن پر مسلنے لگے. محبت تھی، وہ محبت کا اظہار. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی سے ایسی محبت کرو جو محبت اللہ قبول کر لے اور اس محبت کے عوض اللہ تم سے محبت کرنے لگے. لا الہ الا اللہ، لا الہ